अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको खुश रखे बेटा। पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर लें। एक ही जैसी बात कर करके मैं थक चुकी हूँ। आपको जब मैं कहती हूँ कि रिवीजन फेज पे आ जाएं तो मैं खुद भी आपके साथ दोबारा रिवीजन पे आ जाती हूँ। लास्ट वीक में हमने रकू नंबर 6 की बात की थी। अल्लाह ताला पर बनी इसराइल के इनामात खुदावंदी का जिक्र था। आज मैं आपके सामने रकू नंबर 7 पढ़ने और समझने की कोशिश करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुआ के साथ कि जो हम मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उस पे अमल करने की आपको तौफीक दे। इस्लामिक स्टडीज लेक्चर नंबर 59 सेकेंड ईयर एफए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्स नंबर 60 द 61। वा और इस जब वजिस तस्का पानी मांगा मूसा हजरत मूसा ने ले कौम ही अपनी कौम के लिए। वजिस तस्का मूसा ले कौम ही जब हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। फ़कुल नद्रिब बेअसाकल हज्र हमने कहा। फापस कुलना हमने कहा मारो अपना असा अपनी लाठी पत्थर पर। फन फजरत फूट निकले बह निकले। मिनहुस्नाता अशराता आईना 12 चश्मे। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब हजरत मूसा ने अपनी लाठी पत्थर पर मारी तो उसमें से 12 चश्मे क्यों फूटे? 14, 15, 16 क्यों नहीं फूटे? क्योंकि बनी इसराइल के 12 कबीले थे और हर कबीले को एक अलग-अलग चश्मा दे दिया गया था। कद अलीमा कुल्लू उनासिन मशरबहुम ताकि सब लोग अपने अपने हर कबीले के लोग अपना अपना अलेमा जान ले। कुल्लू उनासिन हर शख्स मशरबहुम अपना अपना घाट। कुलू खाओ वशरबू पियो। कुलू खाओ वशरबू पियो मिन रिस्क लाही अल्लाह के रिस्क में से। वला तासु फिल अर्दी मुफसिदीन लेकिन जमीन में फसाद ना फैलाओ। यानी जब हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि मूसा अपनी लाठी पत्थर पर मारो। बस जब उन्होंने पत्थर पर लाठी मारी तो इसमें से 12 चश्मे फूट पड़े और सब लोगों ने अपना घाट अपने पानी पीने की जगह मालूम कर ली। फिर कहा खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क में से लेकिन जमीन में फसाद मत फैलाना। ये बेटा सेकेंड ईयर इलेक्टिव आपका सबक है। कुरान में से हम पोर्शन आपसे पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि खाओ पियो लेकिन जमीन में फसाद ना फैलाओ। वाइस कुल तुम और जब तुमने कहा या मूसा ए मूसा लई नस्बिरा अला तो ओमिन वाहिदिन हम हरगिज एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे। फद उलाना रब्बा का अपने रब से दुआ कर हमारे लिए। युखरिज लाना कि वो निकाले मिम्मा उसमें से जो दो हरूफे जा रहा है मिन प्लस माँ। मिन से माँ जो दोनों को ज्वाइन कर दिया। मिम्मा उसमें से जो तुम बेतुल अर्द जमीन उगाती है। मिन बकलेहा साग व किस्साइया ककड़ी व फूमिहा गंदुम व अदासिहा मसूर व बसलेहा और प्याज। कौला अतस्तब्दिलून लजीना क्या तुम बदलते हो तब्दील करते हो वो चीज हुआ अदना जो बिल्कुल नाकिस है बिल लजी उसके साथ हुआ खैरून जो बेहतर है। यानी मन्नो सलवा इनको मिल रहा था। मन धनिए के बीज जैसी मीठी मीठी चीज और सलवा बटेर जो नमकीन खुद ब खुद अल्लाह ताला इन्हें इनाम के तौर पे बेचते थे। उन्होंने कहा ना मीठी चीज खाएंगे ना गोश्त खाएंगे, हम तो साग ककड़ी प्याज मसूर की दाल और गंदम खाएंगे और अच्छी चीज छोड़ के बुरी चीज की फरमाइश करेंगे।
ए बेटू उतर जाओ मिस्रन शहर में, फ़इन्ना लकुम मा सालतुम, यहाँ सब कुछ मिलेगा जो तुम मांगते हो, यानी गंदुम भी, मसूर की दाल भी, ककड़ी भी, प्याज भी। वज़ोरे पर तलहमुज़िल्लतु, फिर जब उन्हें फरमाइश की चीज मिल गई तो उन पर चिपका दी गई जिल्लत, वल मस्कनतु फकीरी, वबाऊ बेगज़ब मिनल्लाह, और वो अल्लाह के गजब का शिकार हो गए। ज़ालिका बेअन्नहुम, ये इस वजह से, कौनु यकफुरूना बेआयातिल्लाहि, क्योंकि वो कुफर किया करते थे अल्लाह की आयात का, व यक्तुलून नबिय्यीना बगैरिल हक, और अंबिया को नाहक मार दिया करते थे। ज़ालिका बेमा असो व कानू यातदून, ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो अपनी हद से निकल जाते थे। यानी जब हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो, तो बस जब लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे बह निकले, फूट निकले, और 12 ही कबीले थे बनी इसराइल के, हर कबीले के शख्स ने अपनी अपना घाट पानी पीने की जगह मालूम कर ली। इसके बाद हमने कहा खाओ पियो अल्लाह के रिस्क में से, लेकिन जमीन में फसाद ना फैलाओ, लड़ाई झगड़ा ना करो। और जब तुमने कहा ए मूसा हम एक खाने पे सब्र नहीं करेंगे, हम मनो सलवा से तंग आ गए हैं, अब अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए वो दे जो जमीन से चीजें उगती हैं, साग, ककड़ी, गंदुम, मसूर, प्याज। कौला कहा क्या तुम बदल रहे हो अच्छी चीजों से बुरी चीज को अच्छी चीज से? तो उतर जाओ इस शहर में, इसमें सब कुछ मिलेगा जो तुम मांग रहे हो। लेकिन जब नाफरमानी की तो अब उनके चेहरों पर इनके ऊपर जिल्लत, मोहताजी, फकीरी मुसल्लत कर दी गई नाफरमानी की वजह से, और वो अल्लाह के गजब का शिकार हो गए, गुस्से का। क्योंकि दो चीजों की वजह से अल्लाह उनसे नाराज हो गए, एक तो अल्लाह की आयत का इनकार करना, और जो अंबिया मैसेज लेकर आते थे उनको कत्ल कर देना बगैर किसी वजह के, और तीसरी अल्लाह की नाराजगी का सबब था नाफरमानी करना और अपनी हद से गुजर जाना। इस्तस्का पानी मांगा, नमाज इस्तस्का भी इसलिए जो बारिश की वजह से अभी तक अदा की जाती है। असा लाठी, फन फजरत बह निकली, हजर पत्थर, आईना चश्मा, मशरबहुम पानी पीने की जगह, ला तासु ना फैलाओ, तौमिन वाहिदिन एक खाना, बकलेहा सब्जी, किस्सा ककड़ी, फोम गंदुम, लहसुन, आदासी मसूर, आतस तब्दीलूना क्या तुम तब्दील करते हो, अदना हल्का, ए बेतु उतर जाओ, मिस्रन शहर, मासा अल तुम जो तुमने सवाल किया, असौ नाफरमानी की, या तदूना हद से गुजर जाते थे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए तपते हुए सहरा में साए और खाने पीने का बंदोबस्त पहले किया। ये इंतजाम भी हजरत मूसा के मोजात में से था। हजरत मूसा कौम के लिए पानी मांग रहे हैं और रब से दरखास्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं और कहते हैं पत्थर चट्टान पे मारे। जब हुक्म की तामील करते हैं 12 चश्मे फूट निकलते हैं। ये 12 चश्मे बनी इसराइल के 12 कबाइल के लिए थे, क्योंकि हजरत याकूब और जिनका नाम इसराइल था उनके पोतों के बाद ये लोग 12 कबाइल में तकसीम हो गए थे। हजरत याकूब के पोतों को कुरान में अस्बात कहा गया है। यही बनी इसराइल के सरबराह थे, कबाइली निजाम के तहत जिंदगी गुजारते थे। वो चट्टान अब तक जजीरा नुमा सीना में मौजूद है। ये चट्टान 10 और 15 फुट के दरमियान बुलंद, आगे की तरफ झुकी हुई, शगाफ और दरार जा बजा पड़े हुए हैं। कुछ मिट गए हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। सबसे पहले कुरान ही ने हतमी तौर पर बनी इसराइल के 12 कबाइल के लिए 12 चश्मों की तादाद बयान की है। अब तक ये इशारा इन्हें शिगाफों की तरफ है। सहरा में रहने के दरमियान बनी इसराइल को मन और सलवा मिलता था, लेकिन वो फिर उन्हें शहर की याद आने लगी। वो ना शहर जाना चाहते थे कि काम करना पड़ेगा,
نہ اپنا رہن سہن چھوڑنا چاہ رہے تھے، انہیں کھانے بھی وہی چاہیے تھے جن کے وہ عادی تھے۔ اب ان کا مطالبہ تھا کہ من و سلوا کی بجائے انہیں دالیں، لہسن، پیاز، گندم، ککڑی، ساگ جو دور غلامی میں وہ مصر میں کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی شہر میں جاؤ، تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ شہر میں اتارنے کا مطلب تھا کہ اب جو معمولی چیزیں مانگ رہے ہو وہ کہیں بھی کسی بھی شہری آبادی میں مل جائیں گی۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ دوبارہ مصر چلے جاؤ جہاں تمہیں نکالا گیا تھا، اور دوبارہ ذلت آمیز غلامی کو اختیار کرو، وہاں تمہیں لہسن، پیاز، ساگ، سبزیاں مل جائیں گی۔ یہ حضرت موسیٰ کی طرف سے ایک قسم کی سرزنش اور تنبیہ تھی۔ بنی اسرائیل کی ذلت، طبیعت کی سختی نے ان کو اور لالچ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا۔ انہوں نے پھر ہمیشہ ذلت اور خواری کی زندگی بسر کی، انہیں گھر سے بے گھر کیا جاتا رہا۔ ہٹلر نے انہیں مسل کر اور کچل کر رکھ دیا۔ 1935 سے 1945 کے درمیان سخت تکلیفیں اٹھائیں۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ انہوں نے حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، ناکام رہے۔ حضرت یحییٰ یوحنا نے یہودیہ کے بادشاہ کو درباری بد اخلاقیوں سے روکا، اس نے آپ کو قید کر دیا اور پھر مار دیا۔ تو یہ ہمارا بیٹا رکوع نمبر 7 میں نے بہت آہستہ آہستہ آپ کو پڑھانے کی کوشش کی۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 7، سورہ بقرہ کا جو 7واں رکوع اگر اب بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن کا پورشن پڑھ رہے ہیں، سورہ مبارکہ 7ویں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 پہ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 8، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک تحقیق سے جو بات ثابت ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اور وہ لوگ جو عیسائی اور صابئین بن گئے۔ یہودی، عیسائی، مسلمان اور صابئین۔ من آمنا باللہ والیوم الآخر، لیکن جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھے کام کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے ذمے ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ وہ اداس ہوں گے، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور اس جب آخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے عہد، ورفعنا فوقکم الطور، اور تمہارے اوپر طور کا پہاڑ بلند کر دیا، خذو پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے دیا تم کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ ثم تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، پھر تم جانتے ہو کہ جو ان لوگوں کو تم جانتے ہو جو ہفتے کے دن حد سے نکل گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، نافرمانی کی ایک اور سزا۔ فَجَعَلْنَاهَا، ہم نے اسے بنایا، نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، عبرت بنایا ان کے لیے، بینا یدیہا، ہاتھوں کے سامنے، یعنی جو ان کے سامنے تھے ان کے لیے عبرت بنا دیا، وما خلفہا، جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے عبرت بنا دیا، وموعظۃ للمتقین، لیکن پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت بنا دی۔
یعنی حد سے گزرنا اور نافرمانی کرنا، تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، اور ان کے زمانہ حاضر اس وقت کے لیے بھی عبرت اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ عبرت بن گئے۔ ہفتے کے دن حد سے اپنے نکل گئے، منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، انہوں نے وہی کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ بولے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو گائے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اوانم بین ذالکا، درمیان میں ہو یعنی جوان ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے پھر کہا اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے کہ بتائے گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قَالَ أَنَّهُ يَقُولُ أَنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، بے شک رب کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، شوخ رنگ کی، کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، پھر انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کریں کہ واضح طور پہ بتائے گائے کیسی ہو۔ اِنَّا بَقَرَةٌ تَشَابَهُ عَلَيْنَا، یہ گائے تو ہم پر مشکوک سی ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا ہم صحیح راہ پا لیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہا بقرۃ، ایسی گائے ہونی چاہیے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ وہ خدمت کرنے والی ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ، بالکل صحیح ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تم صحیح بات لے کے آئے ہو، ٹھیک پتہ چلا ہے۔ فذبحوہا، انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ لگتا نہیں تھا ایسے کریں گے۔ آمنو، ایمان لے آئے، ہادو، یہودی ہو گئے، نصارہ، عیسائی ہو گئے، سابعینہ، ستارہ پرست، ستاروں کو پوجنے والے، یعنی ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسری طرف جاتے تھے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن، صالحا، نیک، میثاقکم، پختہ وعدہ، یحزنون، غمگین ہونا، خاشعین، ذلیل و رسوا ہونا، تذبحوا، ذبح کرو، اعوذ، پناہ مانگتی ہوں، رفعنا، ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور، ان کے اوپر پہاڑ، خذوا، پکڑ لو، واذکروا، یاد کرو، تولیتم، تم پھر گئے۔ سبت، ہفتے کا دن، یہ عبادت کے لیے یہودیوں میں مخصوص تھا، جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن بیٹا ہے، اتوار عیسائیوں کے لیے ہے، جمعے کے دن مسلمان عبادت کرتے ہیں اور ہفتے کے دن یہودی کرتے ہیں۔ جاہلین، جاہل، یبین، واضح کر دے۔ اب ایمان اور عمل صالح کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک قانون اور ضابطہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان، یہودی، نصاری اور سابعین میں سے جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا تو اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ بات زبانی آپ کو ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ یہاں ایمان اور اچھے عمل کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کیا کرے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ یہ چیزیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ یہ صرف یہودیوں کے اس خیال کی تردید ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو نجات کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ صرف ہمیں نجات ملے گی،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان گروہوں میں سے یہودی ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، صابئین ہیں، جو بھی اچھے کام کرے گا وہ اسے اجر ملے گا اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ مومنین وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد، اور نصاری عیسائی ہیں، اور صابئین بے دین لوگوں کو بھی صابئی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم دین حنیف کے قائل ہیں، اس لیے انہوں نے بتوں کی پوجا ترک کر دی تھی۔ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یعنی صابئی بغیر باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج صابئین دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ توریت نازل ہوئی تو بنی اسرائیل شرارت سے کہنے لگے توریت کے حکم مشکل اور بھاری ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو حکم دیا جو ان سب کے سروں پر آ گیا، سامنے آگ پیدا ہو گئی، پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا، آگ پیدا ہوئی، ڈر گئے، انکار کرنے کی گنجائش نہ ہوئی، مجبوراً توریت کے احکام کو قبول کیا، وعدہ کیا، پھر گئے۔ اگر ان پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو بالکل برباد ہو جاتے۔ مولانا ابو العالم مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں بس یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دی گئی کہ ان کو یوں لگتا تھا کہ پہاڑ ان پر گر پڑے گا۔ اور سورہ اعراف کی ورس نمبر 171 میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر سائبان کی طرح، وہ ڈر گئے کہ ان پہ گرے گا، ہم نے کہا پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے زور سے، اور یاد بھی رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچو۔ واقعہ سبت بیٹا حضرت داؤد کے عہد میں سمندر کے کنارے میں کوئی قصبہ تھا جسے ایلا کہا جاتا ہے۔ ہفتے کے دن حضرت موسیٰ کے دین میں شکار کرنے کی ممانعت تھی۔ لوگوں نے یوں کیا کہ شکار تو نہیں کیا، پانی کی نالیاں حوضوں اور تالابوں میں ڈال دیں، ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے بنے ہوئے تالابوں میں جمع ہو جاتی تھیں، اتوار کو ان سٹوروں سے پکڑ لیتے تھے۔ نیک لوگ ان کی سرکت سے روکتے تھے مگر وہ باز نہیں آتے تھے، جس کے بعد ان کو بندروں جیسی شکل بنا دی گئی۔ یہ مسخ ان کی شکلیں اخلاقی طور پہ نہیں گئیں، جسمانی طور پہ کی گئیں، ان کے دماغ انسانوں والے ہی تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان پر قہر نازل کیا، پہلے جو نافرمان قومیں تھیں وہ طاعون میں مبتلا ہو گئے اور سوج کر ان کی شکلیں بگڑ کر بندروں جیسی ہو گئیں، اور 3 روز میں ہزاروں آدمی مر گئے۔ سورہ اعراف کے 21 رکوع میں یہ ہے کہ ان کے 3 گروہ ہو گئے، ایک جو بری حرکت کرتے تھے، دوسرے جو برائی کو دیکھ کے خاموش ہو جاتے تھے، اور تیسرے وہ جو برائی کو دیکھ کے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب دیا تو جو 3 گروہ جو تھے، ایک جو خود گندی کام کرتے تھے وہ سب مر گئے، اور جو دوسرے برائی کو دیکھ کے چپ رہتے تھے وہ بھی سب مر گئے، اور صرف ایک گروپ بن گیا، وہ لوگ بچ گئے جو برائی کو دیکھ کے اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اس کے بعد وجہ تسمیہ سورہ بقرہ وہ اس آیت میں ہے جس کی وجہ سے اس گائے کا نام سورہ بقرہ پڑا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص عامیل تھا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے پاس یہ مقدمہ آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، اس کو ذبح کر کے ایک ٹکڑا مردے کے جسم پر لگاؤ، وہ زندہ ہوگا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا اور دوبارہ فوت ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ تم مذاق کر رہے ہو۔ آپ نے کہا استغفر اللہ، مذاق تو جاہلوں کا کام ہے۔ پھر پوچھے گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، کیا کام کرے، کیا کام نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالات کے جواب دیے کہ نہ وہ بوڑھی ہو، نہ جب بچی ہو، نہ اس کا رنگ شوخ زرد ہو،
ना वो मेहनत करने वाली हो, ना खेतों में हल जोतती हो, ना पानी ट्यूबवेल की तरह पानी निकालती हो, ना उसमें कोई दाग हो। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं जितने ज्यादा सवाल करते थे हुक्म में सख्ती आती गई। आखिर वो इस गाय की तलाश में निकले। एक लड़के के पास मिली, गाय नहीं देता था, गाय के वजन के बराबर सोना दिया गया तो उस लड़के ने गाय दे दी। गाय खरीद कर ज़िबा की गई। इसके जिस्म का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पे लगाया, वो जिंदा हो गया। उसने कहा मुझे मेरे भतीजे ने जायदाद के लिए कत्ल किया है ताकि मेरा माल और मेरी बेटी ले ले। ये कह के मर गया। कातिल का पता लग गया और इसको पकड़कर कत्ल कर दिया गया। यहाँ तक बेटा याद रखिए। इंशाल्लाह कल मैं आपको दूसरा सुनाऊंगी। अल्लाह ताला यहाँ तक बेटा पढ़ें, और अगर कोई मुश्किल नजर आए, मुश्किल कहीं भी महसूस हो, तो उसको मुझे फोन पे पूछ के याद करें। और जितना ज्यादा शौक से आप कुरान पढ़ते चले जाएंगे, कुरान आपको आपकी दिलचस्पी डेवलप होती चली जाएगी। यानी अगर हम बेटा थोड़ी देर, थोड़ा सा नेट में इशू था जो मैंने आपसे टाइम लिया, स्लाइड्स का इशू आ रहा था। तो बच्चों आज हमने आपसे बात की रुकू नंबर 6 के बाद रुकू नंबर 7 और रुकू नंबर 8 की। आपने इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, और जो ना समझ आए मुझसे दोबारा पूछना है। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिए।